پھر وہ کون سے ذلیل انسان تھے جنہوں نے میرے حسین کا پانی بند کیا، آل کا پانی بند کیا۔ ارے یارو، جن کے صدقے کائنات بنی ہے، جن کے صدقے عزت ملی ہے، جن کے صدقے ہمیں مسلمانی کا ایک لقب ملا ہے، جن کے صدقے ہمیں قرآن ملا، جن کے صدقے ہمیں کلمہ ملا، ہم نے انہیں کا پانی بند کر دیا۔ خدا کی قسم پھر مجھے وہ منظر یاد آ رہا ہے۔ تاریخ کے اوراق پڑھتے ہیں، 10 محرم الحرام کا دن ہے، میرے نبی کا گھرانہ شہید ہو چکا ہے، جناب حسین بھی شہادت کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ پیارے حسین کی ایک لخت جگر ہے جن کا نام سیدہ سکینہ ہے، جن کا نام سیدہ سکینہ ہے۔ مغرب کا وقت ہوا، شام کا ٹائم ہوا، وہ 4 سال کی عمر، ایک روایت کے اندر ہے کہ وہ 4 سال کی تھی، ایک روایت ہے وہ 6 سال کی عمر تھی، 4 یا 6 برابر ہے، تھوڑا سا فرق ہے۔ وہ معصوم سی بچی، شام کا وقت ہوا، قرآن پاک کی اوراق اٹھاتی ہے، سینے کے ساتھ لگاتی ہے۔ اے دنیا والوں، مجھے بتاؤ میرا بابا حسین کہاں ہے؟ اس وقت میں اپنے بابا کے پاس قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اے لوگوں، بتاؤ میرے بابا حسین کہاں ہے؟ یہی وقت ہوتا تھا ابا کے سینے پہ سر رکھ کے میں قرآن پڑھا کرتی تھی اور ابا کو میں قرآن سنایا کرتی تھی۔ لوگوں، بتاؤ میرے بابا حسین کہاں؟ خدا کی قسم اس وقت کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا۔ کون کیا بتاتا کہ تیرا بابا شہید ہو چکا ہے؟ فرمایا کوئی نہیں بتاتا، سارے بے وفا بن چکے ہو۔ میں اپنی پھوپھی اماں کے پاس جاتی ہوں، اے پھوپھی اماں تو بتا میرے بابا حسین کہاں ہے؟ خدا کی قسم پھوپھی اماں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ فرمایا بیٹا تو بھی صبر کر، میں بھی صبر کرتی ہوں، ایک دن ہوگا تو بھی اپنے بابا کی زیارت کرے گی، میں بھی ان کی زیارت کروں گی۔ لیکن وہ معصوم سی بچی قرآن پاک کو اوراق سینے کے ساتھ لگاتی ہے۔ فرمایا پھوپھی اماں آج تو بھی بے وفائی کر رہی ہے، میرے بابا کا پتہ تو نہیں بتانا چاہتی؟ نہ بتا، میں اپنے ویر زین العابدین کے پاس جاتی ہوں۔ وہاں جاتی ہے، بھائی زین العابدین آپ بتائیں میرے بابا حسین کہاں چلے گئے ہیں؟ یہی وقت ہوتا تھا میں اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کر قرآن سنایا کرتی تھی، اور جب تک میں قرآن نہیں پڑھا کرتی تھی مجھے نیند نہیں آیا کرتی تھی۔ اے میرے بھائی، اے میرا ویر زین العابدین، بتائیں میرے بابا حسین کہاں ہے؟ خدا کی قسم اس وقت زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا۔ فرمایا بھائی تو بھی بے وفا بن چکا ہے، میرے بابا کا پتہ نہیں بتاتا، نہیں بتانا چاہتا، نہ بتا، میں آسمان کے ستاروں سے پوچھتی ہوں۔ آسمان کی طرف منہ کر کے کہتی ہے، آسمان کے ستاروں بتاؤ میرے بابا حسین کہاں ہے؟ اللہ کی قسم اس وقت آسمان کے ستارے بھی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس وقت آسمان کے ستارے بھی رو رہے تھے۔ فرمایا ستاروں تم نہیں بتانا چاہتے، میں آسمان کے چاند سے پوچھنا چاہتی ہوں، اے چاند تو بتا میرا بابا حسین کہاں ہے؟ میں بابا کے بغیر رہ نہیں سکتی، جب تک میں قرآن نہیں پڑھا کرتی تھی مجھے نیند نہیں آیا کرتی تھی، رات آ چکی ہے، سوؤں گی کیسے؟ اللہ کی قسم ہم ان کے ماننے والے ہیں، قرآن کو ہاتھ تک نہیں لگاتے، قرآن جہاں رکھا ہے رکھا رہے۔ ٹی وی کو صبح بھی صاف کرتے ہیں، شام کو بھی صاف کرتے ہیں، اللہ کی قسم ہم نے قرآن کو بھلایا۔ آج ہم نے جب قرآن کو بھلا رکھا، دشمن کو موقع دیا ہے، آج وہ دشمن قرآن کی گستاخی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہماری غلطی ہے یا نہیں؟ ہم نے قرآن کو بھلایا یا نہیں بھلایا؟ اگر ہم نے قرآن کو تھام کے رکھا ہوتا، قرآن کو سینے کے ساتھ لگا کر رکھا ہوتا، اللہ کی قسم اس بدبخت کی اتنی ہمت نہ ہوتی کہ وہ ہمارے قرآن کی شان میں گستاخی کرتا۔ اور میں اس گستاخ کو بھی بتانا چاہتا ہوں، تو یہ سمجھتا ہے کہ میں نے گستاخی کی بہت بڑا کام کر دیا؟ آپ مسلمانوں کے دلوں کو چیر کے دیکھ، ہر سینے سے تمہیں قرآن ابھرتا ہوا ملے گا، جس گھر میں جائے گا قرآن کی تلاوت تمہیں سنائی دے گی، جس مسجد و محراب پر جائے گا وہاں سے تمہیں قرآن ابھرتا ہوا ملے گا۔ اور آپ ان 8 سال کے بچوں کو سینوں کو چیر کے دیکھ، خدا کی قسم ان کے سینے کے اندر بھی قرآن محفوظ ہے۔ کہاں کہاں سے مٹائے گا قرآن؟ تو کیا سمجھتا ہے میں چند اولاد کو جلاؤں گا قرآن ختم ہو جائے؟ اور یہ آج سے نہیں ہے، سازشیں آج سے 1400-1500 سال پہلے سے چلتی آ رہی ہے، لیکن ہر دور میں غشور مسلمانوں نے ایسا ان کو لگام دیا ہے
ایسا ان کو سبق پڑھایا ہے کہ اس دن سے لے کر آج تک ان کا نام نشان ختم ہو چکا تھا. یہ بدبخت پھر ابھرتے ہیں. اگر ہم مسلمان زندہ ہوتے تو ان کی جرأت نہ ہوتی. خدارا آج کا پیغام ہم ذکر حسین سے محبت کرتے ہیں. صرف دعوے نہیں, محبت یوں کریں گے کہ صبح شام ہمارے گھر سے قرآن کی آواز آئے. وہ معصوم سی بچی ہے, 4 یا 6 سال کی عمر ہے, بی بی سکینہ جن کا نام ہے, آسمان کے ستاروں سے پوچھنا چاہتی ہے, ستاروں بتاؤ میرے بابا حسین کہاں ہے؟ میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں, بغیر قرآن کے میرا گزارا نہیں ہے, بتاؤ میرے بابا کہاں ہے؟ میں قرآن پڑھنا چاہتی ہوں. اللہ کی قسم اس وقت کائنات کے ستارے بھی رو رہے تھے, آسمان سے خون لہو لہو ٹپک رہا تھا, جہاں دیکھے نیچے لاشیں بکھری پڑی ہے. لیکن اس وقت بھی یہ پیغام دیا جا رہا تھا کہ اگر ساری جانیں چلی جائیں پھر بھی ہم قرآن کا دامن پکڑ کے رکھنا. اتنا گھرانہ شہید ہوا لیکن قرآن کا دامن نہیں چھوڑا. جب ادھر بھی آواز لگائی, ادھر بھی آواز لگائی, کہیں سے کوئی آواز نہ آئی, کہیں سے کوئی پیغام نہ ملا. دنیا والوں سارے بے وفا بن چکے ہو, نہیں بتانا چاہتے, نہ بتاؤ. میرا بابا وفادار تھا, میں اپنے بابے حسین سے پوچھنا چاہتا ہوں. مدینے کی طرف منہ کر کے کہتی ہے, میرے بابا حسین آپ کی لخت ذکر ہے, آپ کی معصوم سی بچی ہے, آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی. بابا اگر آپ کو جانا تھا بتا دو دیتے, قرآن کس کے پاس؟ بابا آپ چلے گئے, بتاتے تو نہیں, میں قرآن کہاں جا کے پڑھتی. میرے بابا بتاؤ کہاں چلے گئے ہو, میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی. اچانک ایک غیب سے آواز آئی, اے میرا بیٹا صبر کر کے امت کو دکھا, صبر کر کے دنیا والوں کو دکھا, کل قیامت کا دن ہوگا, نفس و نفسی کا عالم ہوگا, ساری دنیا پریشان ہوگی, مگر جنت کے سارے دروازے کھلے ہوں گے. ہر جنت کے دروازے سے تیرا بابا حسین تجھے پکار رہا. اگر آج ہم قرآن سے محبت کریں گے, کل قیامت والے دن ہمارے لیے بھی جنت کے سارے دروازے کھلے ہوں گے. کریں گے قرآن سے محبت, ذکر حسین بھی کرتے رہیں گے, ذکر علی بھی کرتے رہیں گے, ذکر نبی بھی کرتے رہیں گے, ذکر اللہ بھی کرتے رہیں گے, ذکر اولیاء اللہ بھی کرتے رہیں گے, شان حسین بھی بیان کرتے رہیں گے. سارے جہاں سے اچھا ہے گھرانہ, سارے جہاں سے اچھا ہے گھرانہ, نبیوں کا تاجدار ہے نانا, نبیوں کا تاجدار ہے نانا. بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی, سارے کہیں گے بس ایک پل کی تھی حکومت یزید کی, صدیاں ہے حسین کی زمانہ ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.